عادت جو چونکہ انسان کی کمزوری، تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ اپنی یاد کا جو راستہ ہے نا وہ بھی ریپیٹیشنز میں سے ہی نکالا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے سسٹم اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو وہ اللہ نے کیا ہے کہ اب جیسے کسی کو چائے پینے کی عادت پڑا، ہر وہ پیتا رہے گا، طلب آئے گی، طلب پھر اس کو پورا کرنے کے لیے پھر پیے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا کہ مجھے یاد کرو، بار بار یاد کرو، میرا نام دہراؤ، مجھے پکارو، تو اس لیے انسان کو عادت ہوتی ہے۔ پھر جب نہیں، جیسے اب نماز کی عادت ہو جائے پھر نہ پڑھیں تو تشویش ہونے لگتی ہے۔ اور اب تو میرا یہ تجربہ ہوا اتنے سالوں کے بعد الحمدللہ، کہ جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، اگر نہ پڑھیں تو نیند نہیں آتی، بے چینی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنی عادت میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی عادت کو داخل کریں گے، یعنی ری پروگرام کریں گے، ایک نیا فرم ویئر، ایک نیا سافٹ ویئر، ایک پروگرام اپنے مائنڈ میں داخل کروائیں گے، متعارف کرائیں گے، اور پھر اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ ذہن آہستہ آہستہ، یعنی کہ ہمارا نفس اس کو قبول کرنے پہ آ جائے۔ اچھا، پھر اب صبح شام سے، پھر میں مثال کے طور پہ لے رہا ہوں، صبح شام ہو گئی، ہزار بار ہو گیا، اس کے بعد پھر 3 وقتوں پہ آ جائیں، صبح دوپہر شام پہ آ جائیں، اور پھر اس طرح 4 وقت کر دیں، مطلب بڑھاتے جائیں، 3000 سے پھر 4000 پہ آ جائیں، اور پھر ایک کام یہ کریں کہ سوتے ہوئے شروع کر دیں، اور چیزوں کو ری ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ بعض لوگوں کو لیے، بعض خواتین، مرد و خواتین کے لیے یہ آسانی لگے گی کہ وہ کہیں گے کہ ہم آخر میں کیوں سوتے ہوئے شروع کریں، ہمیں سوتے ہوئے کچھ پڑھنے کی عادت ہے، ہم اپنا ذکر شروع کرتے ہیں، موسٹ ویلکم، سبحان اللہ، بسم اللہ کریں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ یعنی گریجولی بڑھانا ہے، درجات میں بڑھانا ہے، تشدد میں نہیں بڑھانا، زور میں نہیں اور جنون میں نہیں بڑھانا، بچ کے چلنا ہے۔ ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ 5 سے 6 7 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے تسبیح پہ یا سلامو پڑھتے ہوئے، اور یا سلامو چلا گیا اب 8-10 ہزار پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، مطلب 100 تسبیح کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لوگ بڑی بڑی تسبیح کرتے ہیں۔ میں اب تو حیران ہو جاتا ہوں جب تسبیح کرنے والوں سے بات ہوتی ہے، تو الحمدللہ ماشاءاللہ ایسی ایسی تسبیح لوگ کر رہے ہیں کہ رشک آتا ہے، اور اپنے آپ پہ افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ بہرحال مقدر ہے نا جی، نصیب ہے، اور پھر مزاج ہے، پھر عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑے فیکٹر کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب کو دے، بے حساب دے انشاءاللہ۔ تو آہستہ آہستہ اب پھر 7ویں 8ویں مہینے میں جب پہنچنے لگیں، تو میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنے مزاج کے حساب سے چلیے گا، اپنے سمٹمز کو اسٹڈی کرنا شروع کریں، لسن ٹو یور سیلف، لسن ٹو یور باڈی، لسن ٹو یور مائنڈ، اپنے ریفلیکسز کو، اپنے ایکشنز کو اسٹڈی کیا کریں۔ اب میری بات کو سن کے 8 مہینے پہ بیٹھ گیا، ہو سکتا ہے اس کو عادت تیسرے مہینے پڑ جائے، اللہ نے اس کا مزاج ایسا رکھا، اور ہو سکتا ہے کسی کو 2 سال 1.5 سال نہ عادت پڑے، تو ٹائم لیپس آگے پیچھے کرتے رہیں، اپنی اسٹریٹجیز کو بدلتے رہیں، غور کرتے رہیں، تو پھر سمجھ آنے لگ جائے گی۔ ابھی تو یہ ایک اندازہ دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اچھا، اب پھر جب ہم ایگزامپل کے طور پہ لے رہے ہیں کہ 8 مہینے ہو گئے، تو آہستہ آہستہ تسبیح کو اس میں سے ہٹاتے چلے جائیں، یعنی کوشش کریں کہ 4000 کی تسبیح کر لی، 4000 بغیر گنے پڑھ لیا۔ بغیر گنے کا طریقہ بتاتا ہوں گننے کا، کہ وہ ان گنت کو گنتے کیسے ہیں، وہ بھی ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، اس پہ بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اور اب پھر نا بے حساب میں اترنا شروع کریں گے، اب ہم جو آگے جا رہے ہیں ہم ان گنت میں جائیں گے، انفینٹ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لے کے انشاءاللہ، یعنی کہ ٹائم لیس ہونا شروع کریں گے۔ ایک بات پہ ٹرسٹ رکھیے گا، جس کو آپ یاد کر رہے ہیں اس کا نام اللہ ہے، وہ آپ کا رب ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، چل پڑے۔ ذکر اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اور اس کی اجازت سے آپ کو خود بتائے گا کہ کدھر جانا ہے، کتنی دیر میں جانا ہے، اور ذکر کرنے کا سلیقہ اور کرینہ ہوتا کیا ہے۔ یہ ذکر آپ کو خود گائیڈ کرے گا، یہ آپ کے آگے آگے چلنا شروع کر دے گا آپ کو لے کے۔ تو اب زور بھی لگے گا، سارا کچھ ہی ہوگا، اب تھکن ہوگی، پھر ٹراماز بھی آ سکتے ہیں، بار بار میں کہتا ہوں ہٹ آ جاتا ہے چیزوں کا، لائف الٹی سیدھی ہو جاتی ہے آدمی کی، اور خود آدمی ذہنی رجحان بحران میں چلا جایا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پلٹ کے آنا ہے، بار بار پلٹ کے آنا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے میں مرد اور عورت کے، یہ مسلمان مرد اور عورت کے شایان شان سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ ایک بار گرے اور دوبارہ اٹھ نہ سکے، موت تک گرتے رہے، موت تک اٹھ کے کھڑے رہتے رہے، یہ شان ہونی چاہیے مسلمان مرد اور عورت کی۔ تو اب پھر ایک واقعہ ہوگا جب آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے نا، کہ ایک واقعہ ہوگا کہ ذکر کرنے کی استعداد بڑھائی جائے گی، کیپیسٹی میں کشائش دی جائے گی۔ اللہ یہ کرتا ہے کہ سوتے ہوئے جب آنکھ کبھی کھلے نا تو احساس ہوتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں،
میرے منہ سے یا سلام یا سلام چل رہا ہے، میرے خواب میں یا سلام چل رہا ہے، میں سویا ہوا ہوں اور جاگا ہوا ہوں اور نیند اور ہوش کے درمیان میں ہوں، یعنی تنویم میں ہوں، تو میرے ذہن میں یا سلام چل رہا ہے۔ تو یہ ہمارے نفس کی ایک فطرت ہے کہ وہ بے دھیانی میں پھر اس پر لگنا شروع ہوتا ہے، عادت اس کی پختہ ہونے لگتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ ذکر آپ کا جاری ہو رہا ہے۔ اس میں اب پھر رہنا ہے، جتنا عرصہ اللہ پھر رکھے اس میں رہنا ہے۔ اب کوئی اس میں کوئی ضد نہیں ہے کہ بس کب ہوگا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کو یاد کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے، اپنی زندگی کے معاملات میں سے گزرتے جانا ہے۔ اور بس ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو زبان سے یاد کرتے رہیں، دل سے یاد کرتے رہیں، ہم کرتے رہیں گے اللہ کو۔ پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے کچھ کام کرتے ہوئے کسی اپنی ہی بے دھیانی میں اچانک ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، ایک خوشخبری اتاری جاتی ہے، ایک نیوز آتی ہے، ایک ادراک دیا جاتا ہے کہ ہونٹ حرکت ہی نہیں کر رہے اور زبان تالو کے ساتھ لگ رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے اور ذکر چل رہا ہے۔ اب یہ بڑی ترقی ہے، یہ اب ذاکر کو سہولت دی گئی ہے۔ اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ذکر خفی سیکھنے کا صرف ایک راستہ ہے، ذکر خفی پہ آنے کا صرف ایک طریقہ جلی ہے، لسانی ہے، ادھر سے ہی آنا ہے۔ پہلے زبان سے یاد کرنا ہے، پہلے تھوڑا سا بلند آواز میں یاد کریں گے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کہتے ہیں آہستہ یاد کرنا ہے، سلو یاد کرنا ہے، یا جی میں بہت تیز تیز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جیسا مزاج ہے نا ویسے ہی شروع میں پڑھا جائے گا۔ اب کسی کو انگزائٹی ہو رہی ہے تو وہ تو بیچارہ لگا رہے گا فٹافٹ پڑھنے، جیسے جیسے ذہن میں اطمینان اترنا شروع ہوگا، یکسویت ہونی شروع ہوگی تو ذکر ٹکنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یعنی خفی کا جو طریقہ ہے نا وہ ذکر لسانی سے نکلنا ہے، اور یہ سیف ہے، اس میں خطرہ کوئی نہیں۔ آگے جا کے اس پہ بات کرتا ہوں، یہ بالکل سیف پیسج ہے۔ اور جو براہ راست آتے ہیں نا جی، اکثر جب جن لوگوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے روحانیت سے، وہ جو ڈائریکٹ خفی پہ آ جاتے ہیں، اور سوری وہ خفی پہ آ جاتے ہیں نا، تو ان میں پھر بہت لوگ ایسے ہیں جن کو پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے، وسوسے آنے لگ جاتے ہیں۔ جب تھاٹ کو رسپونڈ کرنے والا کوئی نہیں رہتا نا، جب سیلف سینٹرڈ رسپانسز جانے بند ہو جاتے ہیں۔ اب میں پڑھ رہا ہوں یا سلام، تھاٹ آ رہی ہے، اور تھاٹ آئی ہے کہ ڈپریشن ہو رہا ہے، اور آگے سے رسپانس یہ نہیں جا رہا کہ نہیں مجھے نہیں ہو رہا یا میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، نو، رسپانس یہ جا رہا ہے کہ یا سلام، سلامتی ہے، پیس ہے، امن ہے۔ تو وہ جو تھاٹ کی نیچر ہے نا وہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تھاٹ از ناٹ لوکنگ فار رسپانسز اینی مور ناؤ۔ بار بار کہا، پھر کہہ رہا ہوں کہ تسبیح کی طرح ذکر پر بھی ہرگز کانسنٹریٹ نہیں کرنا، ارتکاز نہیں کرنا، فوکس نہیں کرنا۔ اب جیسے یا سلامو ہے، اگر کوئی آدمی آپ کو بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے یا سلامو پڑھیں، اور یہ تصور کریں کہ آپ کا ذہن جو ہے، یا آپ ایک شیشے کے گنبد میں ہیں اور اس پر انوار برس رہے ہیں سفید رنگ کے، یا آپ کے دل پہ یا سلامو لکھا ہوا ہے اور وہ چمک رہا ہے، یہ ایسے کام نہ کریں۔ میں تو مشورہ دے سکتا ہوں، آخر کار یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی، اور جن لوگوں کو اختلاف ہے میں اس وقت ڈائریکٹلی ان سے بات کر رہا ہوں، رکھیے اختلاف لیکن غور کرتے رہیے، ویڈیو ختم ہو جانی ہے، اور ایک کمنٹ آپ نیچے چھوڑیں گے پوائزنٹ، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آدمی فضول ہے، اور بس، اور آپ اپنی اس زندگی میں جائیں گے جس میں آپ فوکس کر رہے ہیں، کانسنٹریشن کر رہے ہیں۔ ڈیمیج آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ آج کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کی مدد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جانتے بوجھتے گرے ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ گریں گے، اور جب آپ گریں گے تو یہ آپ کا شعوری فیصلہ کنسیڈر کیا جائے گا، یہ لاشعوری غلطی نہیں ہوگی، اس کو خطا نہیں کہتے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجیس اینڈ اسپرچل بلنڈرس، فار گاڈ سیک تھنک اباؤٹ اٹ۔ اب وہ رجت کہتے ہیں پڑھ جاتی ہے، رجت کیا پڑھنی ہوتی ہے، الٹا کیا پڑھنا ہوتا ہے اللہ کے کلام نے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ایسی باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ایبزاربشن پیدا ہوتی ہے، جذب پیدا ہوتا ہے، مائنڈ کانسنٹریٹ کرنے سے سن ہونے لگتا ہے، ڈل ہونے لگتا ہے، اور کیفیات کی پروجیکشنز میں چلا جایا کرتا ہے، اسے کچھ دکھائی دینے لگتا ہے،
محسوس ہونے لگتا ہے, یعنی کہ مائنڈ باؤنس بیک کرتا ہے. دس از نیچرل ریئیکشن. جب کوئی بھی کانسنٹریٹ کرے گا تو مائنڈ پروجیکٹ کرے گا. یہ مائنڈ اینڈ باڈی آرگینزم کا سروائیول میکنزم ہے. جب انرجی کو بغیر عقل کے ساتھ, بغیر علم کے ساتھ سٹور کیا جائے گا, کیونکہ نہیں سوچیں گے نا, کانسنٹریشن سے نہیں سوچتا آدمی. اس میں کون سی کوئی مجھے اختلاف والی بات ہے, حق بات ہے, نہیں سوچتا, سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. تو انرجی بھی تو بے پناہ پیدا ہوتی ہے نا, اس کا ڈسچارج کیسے کرنا ہے بھائی؟ سادہ سی بات سامنے کر رہا ہوں, نہیں سمجھ آنی کچھ لوگوں کو. کچھ کو جن کو طلب ہے, اللہ کرے ان کے کانوں میں پڑ جائے بات, تو وہ جو انرجی سٹور ہو رہی ہے, وہ اس انرجی کو سٹور کرنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں اس جگہ سے جہاں بیٹھ کر آپ نے کچھ تصور کیا ہے, تو آپ کے پاس اس انرجی کو ایکسٹرا انرجی, جو ایکسیسو انرجی آپ کے اندر آئی ہے, جو کیفیات کے باؤٹس پیدا کر رہی ہے, جو آپ کے اندر سے ابل رہی ہے اور آپ کو خوش کر رہی ہے اور ہنسا رہی ہے اور مست کر رہی ہے اور آپ کو کیفیات دے رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کو خبردار کر دوں, اسے نکلنے کا راستہ نہیں پتا. آپ نے اس کو جمع کر لیا ہے, آپ کو کسی بتانے والے نے یہ بتا دیا ہے کہ انرجی کو فوکس کے ذریعے اکٹھا کیسے کرنا ہے, لیکن اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو موڑ کر لگانا کدھر ہے. یہ نہیں بتایا اس نے آپ کو, اور وہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی, نقصان کرے گی آپ کا. ایسا نقصان کرے گی کہ میرے پاس پھر ایسے بندے آتے ہیں, میں کہتا ہوں اللہ کے بندو آپ اللہ سے دعا کرو, اب میرے پاس کون سی ایسی طاقت ہے, بس تسبیح کرو, اللہ تعالیٰ اب جتنی دیر کا وقت ہے اس پاگل پونے کا اللہ نکالے گا. ذہن کو, سوچ کو ڈھیلا چھوڑنا ہوتا ہے, یعنی کہ یہ جہاں جاتا ہے اس کو جانے دینا ہوتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہمارے اذہان ایسے بنائے, وہ ہمارا انجینئر ہے, اسے پتہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے. وہ فوکس دے گا. جو کانسنٹریشن کی, ارتکاز کی, توجہ کی, یکسوئی کی ڈیفینیشن آپ کے مائنڈ میں ہے, وہ اللہ کی نہیں ہے. اللہ کی ڈیفینیشن وہ ہے جو آپ کو علم کے ذریعے اللہ دے گا, جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں دے گا, جو آپ کو ایکسپیرینس کے تھرو دے گا. وہ خود آئے گی. پھر پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل کانسنٹریشن اور ایکچوئل فوکس کیا. ہاں کانسنٹریشن بڑی چیزوں میں ضرورت ہے, لینگویج سیکھنی ہے, کوئی گاڑی چلانی ہے, یو نیڈ ٹو کانسنٹریٹ. اور بہت ساری چیزوں میں, لکھتے ہوئے کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزوں میں کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ذکر کرتے ہوئے, تسبیح کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے اپنے ذہن کے ساتھ زبردستی نہ کریں. آپ کی عقل جھول کھا جائے گی اور بعد میں پھر آپ کو کوئی ٹھیک نہیں کرے گا. اور ذہن کی کیا بات کرتے ہیں, ذہن سب کا ہی لاپرواہ ہوتا ہے, اور شروع میں سب کا ایسا ہی ہوتا ہے. وہ ایک طویل مدت ایسا ہی رہتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اپنی شوخی سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. ہم لوگ جانے انجانے میں علم کی کمی کی وجہ سے لاشعوری طور پر, بغیر اس بات کو انڈرسٹینڈ کیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ پر دباؤ ڈالنے کی بچگانہ کوشش کرتے ہیں. اب ذکر کسی نے بتا دیا خفی, تو شروع کر دیا کہ دل کو چلانا شروع کر دیا, دل دھڑک رہا ہے, اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں میرے سننے اور دیکھنے والے, اور مرد اور خواتین سارے کے سارے, اور علم رکھنے والے اور تھوڑے علم والے, اور پڑھنے والے, اور تسبیح کرنے والے, اور ذکر کرنے والے, اور پاس انفاس کرنے والے, اور دل چلانے والے, اور یہ ضربیں لگانے والے, میرے بھائی بہن ہیں سارے. دل میں ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے ایک بات بتائیں, اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو چل جانے ہیں دل, اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو ہو جانا ہے ذکر, اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو ہونے ہیں کشف, ملنی ہے کیا کرامتیں, دیکھ لینا ہے کیا غیب. اس جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ جس نے ذکر کرنا شروع کرنا ہے نا, اس نے زبان سے ہی شروع کرنا ہے. ایک بچہ پیدا ہوا, اس نے پہلے پرائمری کلاسز میں ہی جانا ہے, اس نے مونٹیسوری میں جانا ہے, اس کے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں کنڈر گارڈن وغیرہ سے گزرے بغیر. دیر از نو وے کہ وہ ڈائریکٹلی میٹرک میں آ جائے گا, اے لیولز میں آ جائے گا. دیر از نو پاسبلٹی ایٹ آل. وائی ڈونٹ وی سی دس سمپل فیکٹ. اس پہ تھوڑا سا غور کریں, اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ کرتے رہیں, جو بھی آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں. ریسرچ کا تو آغاز کریں, سچ کی کھوج تو لگانا شروع کریں. اچھا اب بہرحال جو لسانی سے آئے گا نا, جو زبان کے ذکر سے آئے گا, اللہ تعالیٰ خود اس کے نفس کی گرہیں کھولے گا, خود اس کو سمجھائے گا, اس کو بتائے گا کہ کیسے ذکر کرنا ہے. اب اس میں کچھ معاملات ایسے ہوں گے جو یکساں ہی ہوتے ہیں, سب کے ساتھ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, تو کیفیات ذرا پرائیویٹ لگتی ہیں, اور کوئی چیز نہیں ہے ایسی کو خاص. دیکھیں نا, عطا تو عطا ہے, لیکن کسی کو کچھ ہوتی ہے, کسی کو کچھ ہوتی ہے, لیکن ورڈ عطا تو ایک ہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ انعام ہوا ہے کوئی اللہ کا. تو یہ تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. اب پھر یہ ہوگا کہ جیسے ہونٹ بند ہوئے ہیں نا, کسی دن پھر ایک اویئرنیس پھر اچانک سے ایک بڑی بے پناہ خوشی کے احساس کے ساتھ آپ کے اندر آئے گی, اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اب آپ کی زبان حرکت نہیں کر رہی, رک گئی ہے, ساکت ہو گئی ہے, بیٹھ گئی ہے چپ کر کے. جو تڑپ رہی تھی نا اللہ اللہ کرتے ہوئے, یا سلام یا سلام, جو تو تڑپن لگی ہوئی تھی, یہ جو ذہن میں لگی ہوئی تھی, جو زبان میں لگی تھی, ہونٹ جو ایسے ایسے چل رہے تھے, اور جو مشقت ہر وقت جاری و ساری تھی, اس کی جزا کا ٹائم آ گیا. زبان قرار پکڑے گی, آزاد کر دی جائے گی اس مشقت سے. تھکتی ہے نا, مسل ہے,
کتنی کی دیر اللہ کو نہیں پتا. جب کوئی بندہ لگ گیا ہے اور مشقت اٹھا لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے کہ سورہ نجم میں شاید کہا کہ کوشش کرنے والے کی کوشش کو عنقریب دیکھ لیا جائے گا. دیکھنا کیا, ریوارڈ دینا نا اللہ نے. اللہ تو جب دیکھتا ہے تو پھر ریوارڈ دیتا ہے. یہ تو آپ اور میں جیسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی کوششوں کو صرف خالی دیکھتے ہیں. میں نے تسبیح کی, آپ میرے پاس آئے, آپ نے کہا جی واہ ہم نے دیکھ لیا جی آپ نے تسبیح کی, مجھے کیا ملا بھائی اس سے, مجھے آپ نے کیا دینا تھا. اللہ جب دیکھے گا کہ تسبیح کی ہے تو اللہ اس کا ریوارڈ مجھے دے گا, اور اس کا ریوارڈ اس کا قرب ہے. اس کا سب سے بڑا ریوارڈ اس کائنات میں اس کی دوستی ہے. اس کی دوستی میں داخلہ ہے. اس کی تمنا پالیں.